خراب شي. خدای براولي وختونه جاړه ما بیا به وشي دیدنونه جاړه. خدای براولی وختونه جاړما بیا بوشی دیدنونه جاړما. پشتون ہر جنازے ہر شہید کو دفن کرنے کے بعد یہی جذباتی اشعار پڑھتے ہیں یا زیادہ سے زیادہ فیس بک یا سوشل میڈیا کے دوسرے پلیٹ فارم پہ شہداء کی تصویر لگا کے گھروں کو چلے جاتے ہیں. یعنی عملی کام جو ہے گراؤنڈ پہ کچھ بھی نظر نہیں آتا. مفتی صاحب کی شہادت کس طریقے سے ہوئی ہے اور کیوں ہوئی ہے، اس پہ آج مختصر بات کرنا چاہوں گا. رمضان المبارک ہے، نہ میں زیادہ بول سکتا ہوں اور نہ آپ زیادہ سن سکتے ہیں. مفتی صاحب کی شہادت کے حوالے سے کل رات کو بھی میں نے پوسٹ کی تھی کہ مفتی صاحب کی شہادت جو ہے مجھے شک اور شبہ ہے کہ اس دھماکے سے نہیں ہوئی ہے، بلکہ مفتی صاحب کے ساتھ ہاسپٹل میں علاج کے نام پہ کچھ گڑبڑ ہوا ہے. اور میری یہ بات جو ہے یا میرا یہ خدشہ جو ہے وہ اس وقت درست ثابت ہوا جب رات کو مفتی صاحب کے بیٹے نے خود یہ کہا کہ ہم تو صحیح سلامت مفتی صاحب کو ہاسپٹل لے کے آئے تھے. ہاں، یہ بات ضرور ڈاکٹروں سے ڈسکس ہوئی تھی کہ مفتی صاحب کی ٹانگ جو ہے وہ کٹنی چاہیے یا نہیں. مفتی صاحب کے بیٹے کہتے ہیں کہ ایسی کوئی سیریس بات نہیں تھی، لیکن 5 منٹس کے اندر ڈاکٹر میرے پاس آتے ہیں کہ مفتی صاحب کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر نہیں ہے. تو انہیں بھی شک اور شبہ ہے جس طرح مجھے تھا، کیونکہ میں نے جس طرح رات میں کہا تھا کہ ٹانگ کٹنے سے یا زخمی ہونے سے انسان کی موت کم از کم نہیں ہوتی. بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے. میں جس موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ سوشل میڈیا پہ مفتی صاحب کی شہادت کو مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے، جو کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے میری ناقص رائے میں. کیونکہ مفتی صاحب کی شہادت اس وقت بھی نہیں ہوئی جب وہ لشکر اسلام کو چلا رہے تھے. مفتی صاحب کی شہادت اس وقت نہیں ہوئی جب وہ ایران کے حوالے سے یا شیعوں کے حوالے سے کتابیں لکھ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی طرف سے احادیث میں گڑبڑ کی ہے. مفتی صاحب کی شہادت اس وقت نہیں ہوئی جب وہ باڑہ خیبر ایجنسی کے اندر مسلح گروپوں کے اندر لڑ رہے تھے. لیکن مفتی صاحب کی شہادت اس وقت ہوتی ہے جب وہ پشتونوں کے یا خصوصاً پی ٹی ایم کے جلسے اور جلوسوں میں شرکت کرنا شروع کر دیتے ہیں. مفتی صاحب کی شہادت اس وقت ہوتی ہے جب وہ گلمن کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں. مفتی صاحب کی شہادت اس وقت ہوتی ہے جب وہ پنڈی کے حوالے سے سیریس سوالات اٹھاتے ہیں. تو میرے خیال میں اب پشتون اور بلوچ بیلٹ کے ہر نوجوان کو یا زندگی کے ہر شعبے کے انسانوں کو پتہ ہے کہ جو بھی حق اور سچ کی بات کرے گا وہ مارا جائے گا. وہ چاہے کوئی پولیٹیشین ہو، کوئی مولوی ہو، کوئی مفتی ہو یا کوئی اور شعبے سے تعلق ہو ان کا، لیکن سوال اٹھانے والا یا حق اور سچ کی بات کرنے والا جو ہے وہ مارا جائے گا. جس طرح میں نے کہا کہ مفتی صاحب کی شہادت کو مذہبی رنگ دیا جا رہا ہے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. مفتی صاحب کی یہ رائے مذہب کے حوالے سے یا مولویوں کے حوالے سے پچھلے کئی سالوں سے ہے، لیکن مفتی صاحب کو اس طرح کی سیریس دھمکیاں نہیں ملی تھی جب سے مفتی صاحب پی ٹی ایم کے جرگے میں گئے ہیں، جب سے مفتی صاحب نے پی ٹی ایم کے لوگوں سے ملاقاتیں کرنا شروع کی ہے، جب سے مفتی صاحب نے سوالات اٹھانے شروع کیے ہیں. اس کے بعد سے نہ مفتی صاحب کو لائسنس مل رہا ہے اسلحے کا اور نہ مفتی صاحب کو آزادانہ کوئی آمد و رفت کی اجازت ہے. تو خدشہ یہ ہے کہ مفتی صاحب کو جو ہے وہ سوال اٹھانے کی وجہ سے مارا گیا ہے. اور پشتون نوجوان جو ہے وہ اشعار پڑھ رہے ہیں، پشتون نوجوان جو ہے وہ فیس بک کے اوپر جذباتی تقاریر کر رہے ہیں یا شہداء کے تصاویر اپلوڈ کر رہے ہیں. عملی کام گراؤنڈ پہ نظر نہیں آ رہا. اور بدقسمتی دیکھیے پشتونوں کی کہ سیاسی کارکنان آپس میں لڑ رہے ہیں. سیاسی کارکنان آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں اور ایک دوسرے کو پیغور دے رہے ہیں کہ آپ کے لیڈر نے یہ کہا، میرے لیڈر کے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا. پوری زندگی سیاسی کارکنان کی جو ہے وہ اس میں گزر گئی. میں نے کم از کم آج تک نہیں دیکھا ہے
نہ سیاسی پارٹیوں کی حد تک، نہ اسٹوڈنٹ ونگ کی حد تک کہ پشتو نوجوان پڑھے لکھے سیاسی کارکنان مل بیٹھ کے بیٹھے ہو کہ بھائی ہمیں اب کیا کرنا چاہیے، ہمیں اب آپس کی لڑائیوں اور اختلافات سے باہر آنا چاہیے، کیونکہ ایک ایک ہو کے ہم مارے جا رہے ہیں، ایک ایک ہو کے ہم قوم کی لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ اب کم از کم ہمیں اپنے اختلافات سے باہر آ کے عملی کام کرنا چاہیے، لیکن نہیں۔ آج جنازہ ہوا ہے مفتی صاحب کا، جذباتی تقاریر ہوئی، جذباتی تقاریر ہم نے سنی اور سب جو ہے گھروں کو چلے گئے۔ اسی طرح گلمن کے جنازے پہ، اسی طرح ارمان لونی کے جنازے پہ، یا اسی طرح ایون عثمان کاکڑ کے جنازے پہ ہم نے جذباتی تقاریر کی، ہم نے جذباتی تقاریر سنی اور اس کے بعد گھروں کو چلے گئے۔ اور سیاسی شعور یہ ہے پشتون سیاسی کارکنان کا کہ وہ آپس میں اختلاف، آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے علاوہ اگر کسی لیڈر کے حوالے سے، کانفرنس کے حوالے سے دھماکے کی خبر آتی ہے تو وہ نہ صرف خوش ہوتے ہیں دل میں، بلکہ باقاعدہ سوشل میڈیا پہ اس کا اظہار بھی کر دیتے ہیں۔ یعنی کسی مذہبی شدت پسند کی موت سے زیادہ وہ کسی کانفرنس کی موت پہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ سیاسی تربیت، یہ سیاسی شعور ہے پشتون نوجوانوں کی۔ بہرحال میرا بھی گلہ پشتون نوجوانوں، خاص کر سیاسی کارکنان سے ہے کہ اب کم از کم ایک دوسرے کو پیغور دینے کے بجائے، اب کم از کم ایک دوسرے کو گالیاں دینے کے بجائے آپس میں مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے اور عملی کام کی طرف جانا چاہیے، ورنہ اسی طرح باری باری ایک ایک ہو کے ہم مارے جائیں گے اور کل کو سوال اٹھانے والا، کل کو پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا۔ بہرحال آج کی ویڈیو میں اتنا ہی صحیح، ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔